سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحومین مومنین مومنات کو ہدیہ کرتے ہوئے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مالک قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ مالک ہم تمام کو بحق ابا عبداللہ الحسین محمد و آل محمد کے غم میں غمزدہ رہنے والوں میں شمار فرما۔ پالنے والے ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی ولایت سے منور قرار فرما۔ مالک علوم محمد و آل محمد سے ہمارے سینوں کو منور فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما۔ پالنے والے تمام حاضرین سامعین بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک بحق صاحب الامر و زمان امام کے صدقے میں مالک آزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک امام امر و زمان کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما۔ پالنے والے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائه، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين۔ صلوات صلى على محمد وآل محمد وعجل۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، صاحبان ولایت،
آج کے دن کی مجلس کا عنوان ہے مومن اور علم۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے صاحبان ایمان جو خاص طور سے ان کی ولایت سے سرشار ہیں، ان کو بہت زیادہ توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ اپنے آپ کو علم کے زیور سے مزین کرے۔ کون سا علم؟ ہر وہ علم جو اللہ سے قریب کر دے، ہر وہ علم جس میں قربت ہو پروردگار کی۔ کوئی بھی علم ہو جس علم میں اللہ کی قربت ہو وہ دینی علم بن جاتا ہے، اور کوئی بھی علم اس پروردگار سے دور کر رہا ہے تو وہ دنیاوی علم بن جاتا ہے، چاہے وہ قرآن کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن کیوں نہ ہو۔ بظاہر قرآن اپنے فائدے کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے حاصل کر رہا ہے اور بطن اللہ نہیں ہے تو پھر وہ دنیاوی علم بن جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے، کسی بھی کام کو جو بلندی عطا کرتا ہے عمل، اس عمل کا نام نیت ہے۔ نیت بہتر ہو تو مختصر سا عمل پروردگار کی بارگاہ میں بہت ہو جایا کرتا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بالخصوص علم، موضوع گفتگو ہے مومن اور علم، بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ ائمہ نے پسند نہیں کیا کہ ان کا چاہنے والا جاہل ہو، کوشش ہی نہیں کر رہا۔ ایک دفعہ ہے کہ نہیں، علم نہ ہونا عیب نہیں ہے، علم کا نہ ہونا برائی نہیں ہے، علم کا نہ سیکھنا برائی ہے۔ علم نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین قائم ہے۔ عجیب بات ہے، ان میں سے کچھ عالم ہیں، کچھ جاہل ہیں۔ ارے مولا، جاہل کی وجہ سے دین کیسے قائم ہے؟ کہ وہ جاہل، وہ کم علم جو علم سیکھنے کی راہ میں لگا رہتا ہے، ایسا شخص سیکھنے کی راہ میں لگا رہے گا۔ یہی وجہ امام نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الناس ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ہیں، الگ الگ احادیث ہیں، روایات ہیں بہت ساری اس کے ذیل میں۔ میں جلدی کوشش کروں گا گفتگو کر کے بات کو تمام کروں۔ یعنی کمال یہ ہے کہ چار قسم کے لوگ امام نے بیان کیے۔ کہا یا تو عالم ہے یا متعلم ہے، کن اما عالمن، دوسری حدیث، یا عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا علم سیکھنے والے طالب علم بن جاؤ، او احب ہما، یا ان دونوں سے محبت کم سے کم دل میں رکھو ہو۔ محبت دل میں رکھو گے تو کبھی نہ کبھی سیکھنے لگو گے۔ ولا تکن رابعا، چوتھے نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کتنی اہمیت! اچھا، اس سے بڑھ کے آئی ہے، امام نے کہا سبحان اللہ، پروردگار نے ارشاد ہے اللہ کا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں دو لوگ؟ جو علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے، کیا برابر ہے؟ ہرگز برابر نہیں ہے۔ یہ سمجھتا کون ہے کہ برابر نہیں ہے؟ اولو الالباب، جو صاحبان عقل ہے وہی سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہو گئی۔ اب سنیے، کمال یہ ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نحن العلماء، محمد و آل محمد ہیں جو علماء ہیں۔ تو مولا جو نہیں جانتے وہ کون؟ کہا اعداؤنا، ہمارے دشمن وہ ہیں جو نہیں جانتے۔ اور یہ بات سمجھتے کون ہیں؟ اولو الالباب، صاحبان عقل۔ کہا وہ ہمارے شیعہ ہیں جو سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ علم کی جانب، کہ علم حاصل کرو، علم کی راہ میں ہو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ یہ تو عام علم کی بات ہو رہی ہے، امامت کے حوالے سے بھی اگر انسان علم حاصل کر رہا ہے، راہ میں ہے، کوئی وقت کے امام کی امامت کا قائل نہیں ہے، آج کتاب کھولے اور کہے میں نے مجلس میں سنا، میں ان کو امام نہیں مانتا، لیکن مجلس میں سنا، ان کے حوالے سے کچھ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، اگر وہی حجت خدا ہوئے تو ان کی امامت کا قائل ہو جاؤں گا۔ اس سوچ کے ساتھ کتاب کھولے، پڑھنا شروع کرے، روح قبض ہو جائے، امام کہتے ہیں اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، گمراہ نہیں مرے گا۔ عجیب بات ہے، یعنی توجہ کیجئے کتنا اہم معاملہ ہے۔ ایک تو یہ عام علم کی بات کر رہا ہوں میں، علم دین حاصل کرنا، فقہی مسائل کا علم حاصل کرنا، زندگی بھر جو معاملات آتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا، اس سے بڑھ کے علم یہ ہے کہ وقت کے امام کے حوالے سے حاصل کیا جائے علم۔ سب سے پہلی معرفت، سب سے پہلا علم وہی ہے۔ اگر وہی علم حاصل نہ ہو
رسول خدا کو نہیں مانتا انسان، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، عمل انجام دیتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو اہم علم تو وہ ہے نا، پہلا علم، اول علم معرفت الجبار، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلا علم یہ ہے کہ اس پروردگار کی معرفت حاصل کی جائے، وہ ہے کون؟ یہ معرفتی اگر نہیں ہوگی تو سارا عمل بیکار جائے گا۔ وہ آخر العلم علم تفویض الامر الیہ، اس کے بعد علم یہ ہے کہ ہر کچھ جو اس نے بیان کیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ یہ کام دو جملے بیان کیے حدیث میں۔ اب توجہ کیجئے، اگر اللہ کی معرفت نہیں، رسول کی معرفت نہیں، تو جتنا علم حاصل کر لے، جو عمل کر لے، سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ جنگ احد میں، بہت جلدی سنیے گا ایک مثال، جنگ احد میں ایک شخص ہے جو مسلمانوں کے لشکر کی جانب سے لڑ رہا ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے، 8 مشرکوں کو قتل کر دیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی جانب سے لڑ رہا ہے، 8 مشرکوں کو قتل کر دیا، زخمی حالت میں پڑا ہے۔ مسلمان نزدیک گئے، کہنے لگے مبارک ہو تمہیں شہادت، مبارک ہو تمہیں جنت۔ کہتا ہے کیا جنت ونت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ محمد کے لیے تھوڑی لڑا ہوں، مسلمانوں کے لشکر میں لڑ رہا، میں کوئی محمد کے لیے تھوڑی لڑا ہوں، میں تو اپنے قبیلے والوں کے لیے لڑا ہوں۔ اندازہ لگا رہے ہیں، قبیلے والوں کے لیے لڑا ہوں۔ یہ بظاہر بڑا عبادت گزار ہے شخص، بظاہر لوگ سفر پہ گئے ہیں، یہ شخص 2 بندوں کا کام اکیلے کر رہا ہے۔ پلٹ کے آئے، رسول کریم کو بیان کیا، یہ جو بندہ ہے نا یہ بہت اچھا ہے، ہم سب تو مشکل سے ایک بندے کا اپنا کام کر پا رہے تھے، یہ دوسروں کا بھی کام کرتا تھا۔ کائنات کے نبی نے کہا جہنمی ہے۔ رسول خدا کیسے کہہ رہے ہیں جہنمی ہے؟ یہ غیر شیعہ فقہا علماء انہوں نے بھی ذکر کیا اپنی کتابوں میں، کائنات کے نبی کے علم غیب کی خبر میں، سرکار نے کہا جہنمی ہے یہ وہی شخص تھا جو جنگ احد میں اپنے قبیلے والوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، رسول کی طرف سے نہیں لڑ رہا تھا۔ کیوں کہا تھا سرکار نے جہنمی؟ اسی وقت زخمی پڑا ہے، کہا میں کوئی نبی کی محبت میں تھوڑی لڑا ہوں، میں تو اپنے قبیلے والے کی محبت میں لڑا ہوں۔ جب قبیلے والے کی محبت میں لڑا ہوں تو تکلیف بڑھی تو اس تکلیف سے عاجز آ کے اپنے ترکش میں سے وہ اس باکس میں سے تیر نکالا اور اپنی شہرک کاٹ لی، وہیں خودکشی کی اور واسر جہنم ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات کے نبی کی یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، کائنات کے نبی کے نام پہ نہیں مر رہا ہے۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام علیہ السلام نے کہا تھا اے ابا حمزہ، اگر ہماری ولایت دل میں رکھ کے بستر پہ بھی رخصت ہوگا تو وہ شہید ہے، اور اگر ہماری ولایت نہیں ہے، ہمارا بغض دل میں ہے، تو میدان میں تلوار سے بھی مارا جائے تو جہنمی ہے وہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کائنات کے نبی کی ذات کا علم، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات کا علم، کہ امام کون ہے میرا، پہلا علم یہ ہے، معرفت پہلا علم۔ یہ علم بھی اگر انسان حاصل کرنے کی راہ میں ہو، ابھی حاصل نہیں کیا ہو، اور روح قبض ہو جائے، پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تصور کیجئے اس دور کو، چھٹے امام کا دور چل رہا ہے، چھٹے امام شہید ہو گئے مدینہ کی سرزمین پہ، کوئی یہاں رہتا ہے، کوئی ہندوستان میں رہتا ہے، کوئی اصفہان میں رہتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلا کہ وقت کے امام اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ 7ویں امام منصب امامت پہ آ گئے۔ اب جو شخص اس جگہ مرے گا، یہ اپنے ملک میں اس دنیا سے رخصت ہوگا، تو اس کو تو وقت کے امام کی معرفت نہیں ہوئی نا۔ تو حدیث کیا ہے؟ جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت مرا۔ مولا اس کا کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے وہ شخص جو معلوم ہو چکا ہے اسے وقت کا امام اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، امام کی تلاش میں نکلا، یہ کتابیں کھول رہا ہے، اب دیکھوں تو کیا صفات ہیں اس امام کی، حجت خدا کی، جو اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ کھول رہا ہے کتاب، پڑھنا شروع کیا، روح قبض ہو گئی۔ امام کہتے ہیں اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ امامت میں مرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم سیکھنے کی راہ میں تھا، یہاں تک آ گئے، اب بڑھیے گا۔ یہ تو اتنا بڑا علم تھا کہ اگر اس کے بغیر مر جاتا، گمراہی کی موت مرتا، کفر کی موت مرتا۔ وہاں اللہ نے کہا دیکھو ہم ظلم نہیں کریں گے، لا یظلمون فتیلا۔ فتیل عربی زبان میں کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے درمیان میں جو باریک سی جھلی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے فتیل۔ کھجور کے درمیان کی باریک سی گٹلی کے درمیان کی جھلی کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا۔
کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اگر علم سیکھنے کی راہ میں اللہ اسے اجر دے گا. یہی وجہ ہے کہ سرکار نے کہا, امیر کائنات نے کہا, احادیث بھری پڑی ہیں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. دوسری روایت میں آیا ہر مسلمان پر علم کی طلب فرض کر دی گئی. ایک فکر معاشرے میں پائی جاتی ہے, آپ کو اس فکر کے افراد ملیں گے کہ بھئی جتنا حاصل کرو گے علم اتنا ہی سوال ہوگا, چھوڑ دو. ہے کہ نہیں؟ میں نے بیان کیا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام پسند نہیں کرتے ہیں اس بات کو کہ انسان جاہل رہے. جتنا حاصل کرو, ارے اتنا ہی سوال ہوگا, چھوڑو, کافی ہے, پوچھو ہی نہیں. انما الناس ہلکوا, امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل. امام علیہ السلام نے کہا لوگ ہلاک ہو گئے اسی وجہ سے لأنہم لا یسألون, سوال نہیں کرتے. سوال کرتے تو ہلاکت سے بچ جاتے. کچھ لوگ ایسے تھے جو سوال کر کے بھی ہلاک ہو. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کیجیے, ایک حدیث سنا دوں, اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. امام علیہ السلام سے سوال ہوا, مولا اللہ کے پاس واضح دلیل ہے, للہ الحجۃ البالغہ, اس کے پاس واضح حجت ہے, دلیل ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت میں اس کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ بندے نے عمل نہیں کیا, دلیل کیا ہوگی اللہ کے پاس؟ کہا پروردگار پہلا سوال کرے گا, اوا علمتا, جانتے تھے؟ کہے گا ہاں ہاں جانتا تو تھا. تو اگلا سوال ہوگا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر یہ کہے گا کہ نہیں نہیں جانتا نہیں تھا, تو پروردگار کی جانب سے سوال ہوگا جانا کیوں نہیں؟ اور یہ سوال اور مشکل ہوگا, یہ سوال اور مشکل ہوگا. اس نے جان لیا, کوشش کی, عمل نہیں کیا, توبہ ہو گئی, لیکن اس نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ نہیں جانتا, شاید مشکل لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ جاننے کے باوجود کہ وہ نہیں جانتا, اس نے نہیں جانا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دو قسم کے جاہل ہوتے ہیں, دو قسم کے جاہل ہوتے ہیں, نہ جاننے والے. ایک وہ شخص جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا, اس کو کہتے ہیں جاہل بسیط. جہل بسیط, ایک ہی جہل ہے اس کے پاس, اسے معلوم ہے ہاں بھائی مجھے نہیں معلوم, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, تو کوئی مسئلہ ڈاکٹر کا پوچھنا ہوگا اس کے پاس جا کے پوچھ لے گا. یہ خطرناک نہیں ہے. خطرناک کون ہے؟ وہ کہ جو نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. ارے ہم سب جانتے ہیں, ہمیں سب معلوم ہے. جو یہ کہہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں معلوم ہے, وہ کبھی سیکھے گا بھی نہیں, وہ کبھی سیکھے گا بھی نہیں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یہی بیان کیا. مولا کائنات کی بڑی پیاری حدیث ہے, اگر تمہیں کچھ نہیں معلوم, سیکھنے میں نہ شرماؤ, چاہے سکھانے والا عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اور تمہیں کچھ نہیں معلوم, تم بزرگ ہو, کوئی پوچھ رہا ہے, تمہیں نہیں معلوم, تو منع کرنے میں نہیں بیان کرو, شرماؤ نہیں کہ لا ادری, مجھے علم نہیں ہے. نہیں, جتنا کہو گے کہ مجھے علم نہیں ہے, اللہ اتنا ہی علم میں اضافہ فرما دے گا. یا کمیل, العلم خیر من المال. آج شب جمعہ ہے, جناب کمیل کا تذکرہ نہ ہو تو مناسب نہیں ہوگا. دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں. کمال کی احادیث حضرت کمیل نے ہم تک پہنچا دی. عالم آل محمد, آل محمد کے گھرانے کے بہت بڑے عالم فقیہ ہیں کمیل. خواص سے امیر المومنین میں سے ہیں, مولا کائنات کے خاص الخاص افراد میں سے ہیں. جناب کمیل کو امیر المومنین نے کہا تھا, یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا. قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے امام نے یہ باقاعدہ بیان کر دیا حضرت کمیل سے کہ اے کمیل, ہم ہی سے لینا, دین حدیث سب ہم سے لینا, ہم میں سے ہو جاؤ گے. اب قیامت تک کوئی بھی ائمہ اہل بیت میں سے ہونا چاہتا ہے, جس طرح سلمان و منا اہل البیت تھے جنہیں وہ کہے یہ ہمارا ہے, کوئی ایسا بننا چاہتا ہے تو اسی در سے احادیث لے, اسی در سے دین لے. یا کمیل لا تاخذ الا عنا تکن منا. الکمیل, یا کمیل العلم خیر من المال. اے کمیل, علم جو ہے نا یہ مال سے بہتر ہے. مومن اور علم موضوع گفتگو ہے. اے کمیل, علم مال سے بہتر ہے. مولا کیوں؟ اس لیے کہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا ہوتی ہے, علم تمہاری حفاظت کرتا. اگلا جملہ سنیں گے. امام نے کہا اے کمیل, المال ینقصہ النفقہ. تنقصہ النفقہ, مال وہ ہے جسے جتنا خرچ کر دیا جائے تو مال کم ہوتا ہے نا, علم جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی اور بڑھتا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
محمد وعجل۔ اگلا جملہ سنیے گا، ہلک خزان الاموال، وہ مال جمع کرنے والے جن کا ہم و غم صرف یہی تھا کہ مال دولت جمع کی جائے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہلاک ہو گئے۔ والعلماء باقون ما بقی الدہر، اور علم حاصل کرنے والے علماء باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی رہتا۔ وہ حدیث یاد ہے نا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات کی بھی حدیث ہے، کائنات کے نبی کی بھی حدیث ہے، دونوں ہستیوں پہ صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا عن ثلاث، صرف تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہتا ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں؟ ایک بیان کروں گا کیونکہ موضوع کے مطابق ایک ہے، سنیے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کا ثواب کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ انقطع عملہ الا عن ثلاث، تین چیزیں۔ کون سی چیز؟ ان میں پہلی العلم، وہ علم جو دوسروں کو دیا کرتا تھا، وہ علم دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، اور جب تک یہ علم پھیلتا رہے گا آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے، ملائکہ ثواب لکھتے رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بلکہ دو بھی سن لیجیے جلدی سے تاکہ پریشان نہ ہو جائے۔ ولد صالح، ایک نیک اولاد، بیٹا بیٹی جو بھی ہو، مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے۔ یہ مر بھی جائے گا، ولد، اس کا ولد، اس کا ولد، جتنے آتے جائیں گے دعا کرتے جائیں گے، نیک عمل انجام دیتے جائیں گے، مرنے والے کے اعمال نامے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی ایسی جگہ بنا دی جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے، جب تک ذکر ہوتا رہے گا اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد و آل محمد۔ علم ہو کون سا؟ سب سے افضل علم کون سا ہے؟ کائنات کے نبی وارد ہوئے مسجد میں گئے ہیں، داخل ہوئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں بھی مساجد علم کا ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ مومن اور علم موضوع گفتگو ہے۔ مساجد علم کا ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ مساجد میں الگ الگ جگہ درس ہو رہے ہوتے تھے۔ آج بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف میں یہی طریقہ کار ہے۔ مساجد میں نماز پڑھنے کے بعد مسجدیں بند نہیں ہو جاتی، بلکہ وہاں صبح فجر کے بعد سے مثلا درس کلاسز شروع ہو جاتی ہیں، الگ الگ جگہ کلاسز ہو رہی ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں یہ تھا، کائنات کے نبی کے دور میں یہ تھا، یہاں تک کہ سرکار، میں نے بیان کیا، مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو گروہ دیکھے۔ ایک وہ جو علمی مباحثہ کر رہے تھے، علمی ڈسکشن ہو رہی تھی، کتابیں کھولی ہوئی ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوئے جو مستحب نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کائنات کے نبی سے پوچھا آپ کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ کہا ان کے ساتھ جو علمی مذاکرے میں بیٹھے ہوئے۔ کائنات کے نبی نے کہا اے رسول خدا، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ کل مر جائے گا، ایک دن میں کیا کام ایسا کرے جو پسندیدہ ہے اللہ کا؟ کہا علم حاصل کرے۔ عجیب بات ہے۔ سرکار مسجد میں داخل ہوئے، ایک مقام پہ لوگ ایک شخص کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے، باتیں کر رہے۔ اصول کافی کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ لوگوں نے اس کے گرد حلقہ لگایا ہوا ہے۔ کائنات کے نبی یہاں ہیں، حجت خدا یہاں ہیں، دنیا کا سب سے بڑا عالم یہاں موجود ہے، اس کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں نبی کو چھوڑ کے۔ کائنات کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جملہ سنیے گا، میں عربی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو استعمال ہوا روایت میں، کہا ہذہ العلامہ، یہ علامہ ہے۔ علامہ کہتے ہیں بہت زیادہ علم رکھنے والا، یہ بہت علم رکھتا ہے۔ کون سا علم رکھتا ہے بھائی؟ اس کو معلوم ہے کہ جاہلیت کے دور میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے، کون کیا کرتا تھا، کون کیا کرتا تھا، یہ سارے واقعات جاہلیت کے جانتا ہے، سب چیزیں۔ اور یہ جانتا ہے، شجرے بھی جانتا ہے۔ کائنات کے نبی کا سنیے گا جواب، کہا ذاک علم، یہ وہ علم ہے، لا یضر من جہلا، اگر کوئی اس بات کا علم نہ رکھے اسے نقصان نہیں ہوگا، کوئی علم حاصل کر لے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو فضل کا لفظ استعمال رسول کریم نے کیا۔ فضل کے دو معنی ہیں، ایک ہے فاضل ہے، فضول ہے، کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ ایک یہ کہ نہیں ایکسٹرا ہے، حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن علم کیا ہے؟ انما العلم ثلاثۃ، علم یہ ہے
کہ 3 چیزوں کا علم ہو تمہارے پاس اور اسی کا عمل ہو. کون سی 3 چیزیں سرکار؟ کہا فریضۃ محکمۃ، ایک ایسا علم جو فرائض کا علم ہو، واجبات کا علم. فریضۃ محکمۃ سنت عادلۃ، یعنی سبحان اللہ، کائنات کے نبی نے 3 چیزیں بیان کی اور اسی میں دین بیان کر دیا. وہ کون سی چیزیں؟ آسان الفاظ میں بیان کروں. سرکار نے کہا ایک تو فرائض واجبات کا علم، حرام کیا چیزیں ہیں ان کا علم، اور کچھ مکارم الاخلاق کا علم. یہ 3 آ گئے، یہ 3 علم آ گئے تو زندگی اسی پہ گزارو. کیا مجھ پہ واجب ہے، کیا حرام ہے، اگر دل چاہے تو استحباب پہ عمل کر لو. یہی دین ہے، اس پہ عمل کرو گے تو میں شفاعت کرواؤں گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعد. اب عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کتنی توجہ دلائی ہے علم کے حوالے سے. ہمارے چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ علم میں آگے بڑھیں. ایک شخص آیا اور کہنے لگا فرزند رسول میں نے ضمنت دیتاً کاملتاً، مکمل دیت اپنے ذمہ لے لی ہے. مکمل دیت جانتے ہیں کتنی؟ یعنی مکمل دیت ہے ایک بندے کی 100 اونٹیں. 100 اونٹ ہے نا، 100 اونٹ بڑا معاملہ ہے. اب عبداللہ الحسین کے پاس آئے، کہنے لگے میں نے ذمہ لے لی ہے، اب نہیں ہے میرے پاس مال. میں سوچ رہا تھا کہ زمانے میں جو سب سے بڑا کریم ہے اس کے در پہ جاؤں. مولا آپ کے در پہ آ گیا. اب عبداللہ الحسین نے کہا ٹھیک ہے تمہیں عطا کر دیا جائے گا مال، لیکن سوال کروں گا میں. اگر سوال کے جوابات صحیح دیے، 3 سوال کروں گا، 3 سوالات کے جوابات تم نے صحیح دے دیے تو ساری کی ساری دیت ہم دیں گے. 1 کا صحیح جواب دیا تو 1/3 دیت دیں گے، 1/3. 2 کا صحیح دیا تو 2/3، یعنی جتنا مال ہے دیت کا اس کا 2 حصہ دے دیں. کہنے لگا فرزند رسول امثلک یسأل عنی، آپ جیسا مجھ سے سوال کرے گا. اب سرکار کا جملہ سنیے گا. علم کہا بھائی دیکھو معاملہ تو یہی ہے، ہم دے دیں گے تمہیں ایسے بھی، لیکن سرکار کی حدیث ہے کہ المعروف علی قدر المعرفہ، اگر نیکی بھی کرو تو سامنے والے کی حیثیت دیکھ کے کہ کتنا علم رکھتا ہے، کتنی معرفت رکھتا. اب دیکھیں ایک ہے معاملہ جو ہمارے کہتے ہیں برابری، نہیں برابری اسلام میں نہیں ہے. دیکھیں برابری والا معاملہ یہ نہیں ہے. دیکھیے کلاس میں سب بچوں کو ہمیشہ برابر رزلٹ دے دیا جائے کہ ناانصافی ہو جائے گی. جس نے محنت کی ہے وہ فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، سب کو برابری نہیں ہوگی. عدل کیا جائے گا، جس نے جتنی محنت کی ہے اس کو اتنا اجر دیا جائے. اسی طرح بچوں میں تربیت اولاد، ایک دن کے موضوع میں تربیت اولاد والے معاملے میں انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا، جہاں اولاد کے حقوق ہیں. بچوں میں بھی ایسا ہی ہے، جو بچوں میں زیادہ علم رکھ رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، اس کو زیادہ توجہ دی جائے گی. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، یہ عدل پہ مبنی بات ہوگی. یہ ذہن میں رہے. اب عبداللہ الحسین کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے نبی نے کہا تھا کہ سامنے والے کی معرفت دیکھو، علم اسی وجہ سے مستحب ہے. معرفت دیکھو پھر عطا کرو، اسی لیے مستحب ہے. حتیٰ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے استحباب ہے. فقہا نے لکھا اور روایات ہے ہمارے سامنے، مستحب ہے کہ قیمت میں فرق نہ کرو ہر ایک کے لیے. ہاں اگر کوئی صاحب فضل آئے، صاحب علم آئے، صاحب معرفت آئے تو اسے کم کر کے دے دو تو اجر و ثواب ملے گا. اچھا ویسے سب کے لیے مستحب ہے برابر رکھو، تو یہ فرق دیکھ رہے ہیں، یہ فرق عدل پہ مبنی ہے. یہ کیوں ہے؟ وہ اس بات کی طرف جو میں نے ابتدا میں کی تھی، یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یا کم سے کم علم رکھنے والوں کی محبت دل میں رکھ لو. ولا تکن رابعا، چوتھے نہ بن جانا، فتکون غثاء، ورنہ کچرا ہو جاؤ گے. عجیب بات ہے، ورنہ کچرا ہو جاؤ گے. اس حدیث کو سنیے گا جو میں سنا رہا ہوں. اب عبداللہ الحسین نے کبھی معاملہ تو یہی ہے، یہ سمجھدار انسان تھا. سنیے، کہا کہ بھائی سوال 3 میں کروں گا، اگر تینوں کے جواب صحیح دیے پوری دیت، 1 کا صحیح دیا 1/3 دیت، 2 کا صحیح دیا جواب تو 2/3 دیت تمہیں عطا کر دی جائے گی. اس نے ایک جملہ کہا فرزند رسول اگر آتا ہوگا تو جواب دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو آپ سے سیکھوں گا. علم دیکھ رہے ہیں، علم یہ مومن کی علامت ہے. نہیں آتا ہوگا تو سیکھ لوں گا، دیت ملے نہ ملے علم تو مل جائے گا، مال ملے نہ ملے علم تو مل جائے گا. امام علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، یہ بتاؤ
کہ ای شیء افضل، اب عبداللہ الحسین سوال کر رہے ہیں کون سی چیز ہے جو سب سے افضل ہے انسان کے لیے؟ کیا مولا دین، ایمان، ایمان کی دولت دل میں ہو تو یہی سب سے افضل ہے۔ بات ٹھیک ہی ہے، اگر ایمان کی دولت ہی نہ ہو تو امیر المومنین کی ولایت نہیں ہوگی، ولایت نہیں ہوگی تو سب کا سب عمل منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایمان، مولا ایمان، کہا اچھا ما یزین بہ الرجل، کون سی چیز ہے جو انسان کو زینت بخشتی ہے؟ انسان کا زیور کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو زینت بخشتی ہے؟ پہلی بات کیا کہی؟ دین، سرکار دین اس کے پاس ہو تو یہ سب سے افضل ترین چیز ہے۔ امام نے کہا کون سی چیز ہے جو انسان کو زینت بخشتی ہے؟ کہا مولا الثقۃ باللہ، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پہ بھروسہ ہوگا یہ انسان کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہو یہی اس کی سب سے بڑی زینت ہے۔ اور کمال کی حدیث ہے، ایک جملہ سن لیجئے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، مجھے جلدی سے بات کو سمیٹنا ہوگا، آج کچھ تاخیر سے مجلس شروع ہوئی، کل کوشش ہوگی اور پہلے شروع ہو تاکہ بات مکمل ہو سکے ایک مجلس میں مکمل۔ سنیے، میں نے نویں امام کا نام لیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اس شخص نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ پر بھروسہ۔ آئیے نویں امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ الثقۃ باللہ ثمن لکل غال مسلم الی کل عال۔ کمال کی حدیث ہے، دنیا کی جتنی مہنگی ترین چیز لے آؤ اس کی قیمت اللہ پہ بھروسہ ہے۔ جتنی بلندی پہ جانا ہو، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، سلم الی کل عال، ہر بلندی پہ جانے کی سیڑھی یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کہ مولا اللہ پر بھروسہ۔ تیسری چیز امام نے پوچھی افضل، اس کے بعد کہا مولا علم ہو اس کے پاس، علم کے ساتھ ساتھ حلم، بردباری ہو۔ تین جواب ہو گئے، اس کے جوابات ہو گئے، لیکن امام نے ایکسٹرا سوال بھی کیے ہیں۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، انسان کو جو زینت بخشتی ہے، آپ تم نے کہا کہ علم ہے، علم کے ساتھ ساتھ حلم، بردباری ہے، اگر علم نہ ہو تو کا مولا پھر مال ہو، مروت بھی ہو، خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ اگلا جملہ سنیے گا، امام نے کہا اگر مال بھی نہ ہو، علم بھی نہ ہو، پھر تو کہتا ہے فقر ہو، تنگ دستی ہو، لیکن اللہ پہ اعتماد ہو، گناہوں پہ صبر ہو۔ ایسا نہ ہو فقر تنگ دستی ہے وہ چوری ڈکیتی میں نکل جائے، نہیں مولا، فقر معہ صبر، فقر ہو، تنگ دستی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر ہو۔ سوالات مکمل ہوئے۔ امام نے ایک اور سوال کیا، کہنے کہ اچھا اگر یہ بھی نہ ہو، انسان فقیر ہو، صبر بھی نہیں ہے، تو کہتا ہے مولا آسمان سے بجلی آئے، اس پہ گرے، یہ ختم ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ مولا کو جواب، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی۔ حدیث میں آیا ابا عبداللہ الحسین مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد غلام کی جانب اشارہ کیا کہ اس کو ساری کی ساری دیت عطا کر دی جائے۔ امام پہلے عطا کر سکتے تھے، لیکن علم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ علم حاصل کرو تو ہماری جانب سے بھی تمہاری طرف توجہ بڑھ جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آبا عبداللہ الحسین کے ساتھ جو اصحاب ہیں، ان میں بڑی شخصیات ایسی ہیں جو عالم ہیں اپنے زمانے کے، عالم الدہر۔ بات کو میں تمام کرنے جا رہا ہوں، ایک شخصیت کا صرف ذکر کروں گا اپنے موضوع کے مطابق، ہے عالم الحدیث ہیں، حافظ قرآن ہیں، حضرت عابس ابن شبیب الشاکری۔ عابس ابن شبیب شاکری کوفے کی سرزمین پہ بیٹھتے ہیں، علم حدیث کا درس دیا کرتے ہیں، اپنے درس میں اپنے غلام کو بھی بٹھاتے ہیں، جس غلام کا نام ہے شوذب نامی غلام کو اس درس میں بٹھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، فقہ حدیث کا درس دیتے ہیں۔ عالم ہیں، فقی ہیں، عالم بھی ہیں، فقی بھی ہیں، بہادر بھی ہیں۔ جب جناب مسلم ابن عقیل آئے کوفہ میں تو عابس ابن شبیب شاکری نے بیعت کی ہے، ان کے غلام نے بھی بیعت کی ہے۔ حضرت مسلم نے خط لے کر جناب عابس ابن شبیب شاکری کو مکہ بھیجا۔ اب عبداللہ الحسین کی بارگاہ مکہ پہنچے، امام کی خدمت میں گئے، امام نے مکہ سے سفر شروع کر دیا۔ مکہ سے سفر شروع کیا، یہ عابس ابن شبیب شاکری جو فقیہ ہے،
حدیث بیان کرتے ہیں، محدث ہیں، حافظ قرآن ہیں، لشکر حسین ابن علی میں شامل ہو گئے، اپنے غلام کو بھی ساتھ ساتھ رکھ لیا۔ جب عاشور کا دن آیا، شب عاشور، اب عبداللہ الحسین کے سامنے جو جملے کہیں ان ہستیوں نے، کمال کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے رش کیا ان جملوں پر۔ جو کیا جملے تھے؟ وہ کہتا مولا مجھے جنگل کے درندے چیر پھاڑ کر جائیں اگر آپ کو چھوڑ کے جاؤں۔ کوئی کہتا مولا 70 مرتبہ بھی زندہ ہو اور قتل کیا جائے تو آپ ہی پہ جان قربان کروں گا۔ کوئی کہے گا مولا آپ دیے تو بجھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں، مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں مولا، اگر چھوڑ کے چلے گئے آپ کہہ رہے ہیں جنت ملے گی، پھر بھی مولا یہ بتلائیے جناب سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایسے میں عابس ابن شبیب شاکری نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا دیکھو میرا علم سب کا سب جو تھا وہ حسین ابن علی کی محبت میں تھا، میں تو اپنے مولا واقع پہ قربان ہوں گا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں۔ کہتا ہے میرے آقا آپ ہی کے درس میں بیٹھا کرتا تھا، آپ ہی سے یہ درس سیکھا ہے، میں حجت خدا پہ اپنی جان قربان کروں گا۔ ایسا عظیم مقام پایا کہ زیارت ناہیہ میں سلام آیا، السلام علی عابس ابن شبیب الشاکری، عابس ابن شبیب شاکری حسین ابن علی کے وفادار پر سلام، وشوذب مولاہ ان کے غلام شوذب پہ بھی سلام۔ عابس ابن شبیب شاکری عالم ہے نا، علم حاصل کرنا ان کا طریقہ کار ہے، لیکن میدان جنگ میں جب گئے ہیں تلوار نکال کے کھڑے ہیں، دشمن کہتا ہے، ایک شخص آگے سامنے دیکھتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے، خبردار یہ صرف قرآن اور حدیث کا علم نہیں رکھتا، اس سے لڑنے نہیں جانا، جو اس کے مقابلے میں آتا ہے اس کی تلوار ایسے چلتی ہے کہ سر اڑ جاتا ہے۔ روایت میں لکھا، مقتل میں لکھا، کافی دیر تک امام کا یہ صحابی کھڑا رہا اور بلاتا رہا کہ آؤ کوئی آئے میرے مقابلے میں، کوئی نکل کے نہیں آ رہا۔ بہادر ایسا کوئی نکل کے نہیں آیا۔ جب کوئی نکل کے نہیں آیا تو خود ہی بڑھ کے حملہ شروع کیا، ایسے لگ رہا تھا کہ ایک شیر بھیڑ کے لشکر پہ حملہ کر رہا ہے، ہر طرف سر اڑتے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا ہر جانب سے اسے گھیر لیا جائے۔ جنگ لڑتے لڑتے کتنوں گواسل جہنم کیا، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ علم کے زیور سے مزین تھے، حسین ابن علی پہ اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دیا۔ عابس ابن شبیب شاکری، یہ تمام اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ بنی ہاشم کی باری آئی۔ جانتے ہیں کنہیں سب سے پہلے ابا عبداللہ الحسین نے بھیجا؟ اپنے لخت جگر جسے علی اکبر کہا جاتا۔ مقتل میں ملا، امام نے اجازت دے دی تو اس کے بعد ایک جملہ کہا، بیٹا علی اکبر جاؤ ماں سے اجازت لے کے آؤ۔ کہتے ہیں بابا میں ماں سے رخصت لے کے آیا ہوں۔ کہا بیٹا علی اکبر میں اس ماں کی بات کر رہا ہوں جسے زینب کہا جاتا ہے، جس زینب نے تمہیں پالا۔ ارباب ادب مقتل میں عجیب جملہ ملا کہ جناب علی اکبر جب آئے ہیں نا حجرہ جناب زینب میں، تو آنے کے بعد انہیں معلوم تھا کہ زینب اولیاء سے اجازت لینا کتنا مشکل کام ہے۔ ارے زینب آن و محمد کو تو قربان کر سکتی ہے، شبیہ رسول کو کس منہ سے قربان کرے گی؟ ارباب عزت سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، ایک سوال کیا، کہا بنت پیغمبر یہ بتائیے آپ کی والدہ گرامی جناب سیدہ کا مقام بلند ہے یا آپ کا مقام زیادہ بلند ہے؟ ایک مرتبہ اپنے مقام سے زینب اولیاء کھڑی ہوئی، اے علی اکبر کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ماں زہرا، کہاں زینب کبریٰ؟ ایک جواب دیا، کہا بی بی بس زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ شب جمعہ ذکر علی اکبر سنے، مقاتل میں لکھا یہ واحد وہ شہید ہے
کہ جب خیموں سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا تو کوئی بی بی بار بار دامن کھینچ لیتی تھی. کان یخرج کما تخرج الجنازہ. علی اکبر خیموں سے ایسے نکل رہے تھے ارے جیسے جنازہ گھر سے رخصت ہوتا. اجرکم علی الزغراء. علی اکبر بابا سے رخصت ہوئے، اپنی سواری پر سوار ہوئے. کچھ دیر نہ گزری محسوس کیا بوڑھا باپ پیچھے چل رہا ہے. جیسے ہی سواری سے دیکھا اپنے آپ کو زمین پر اتار دیا. بابا ابھی تو رخصت کر چکے. جواب آیا اے علی اکبر اگر تمہارا شبیہ پیغمبر بیٹا ہوتا ارے حسین کی مصیبت سمجھ سکتے. اجرکم علی الزغراء. سینے سے لگایا، انگشت شہادت سے آسمان کی جانب اشارہ کیا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. پالنے والے گواہ رہنا. اب اسے بھیج رہا ہوں جو گفتار میں کردار میں تیرے رسول کے مشابہ تھا. مانے جب حسین کو چاہت ہوتی کہ دیدار رسول کریں علی اکبر کا دیدار کر لیتے. ارباب اعضاء علی اکبر رخصت ہوئے. کتنے ناریوں کو واصل جہنم کیا. یہاں تک کہ ماں نے در خیمہ سے چہرہ حسین کو دیکھا. چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے. ماں سجدے میں گر گئی. یا راد یوسف الی ابی یعقوب. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے علی اکبر کو حسین سے ملانے. ماں کی دعا قبول ہوئی. علی اکبر پلٹ کے آئے لیکن خدا کسی بوڑھے باپ کو اس حال میں بیٹے سے نہ ملائے کہ علی اکبر نے کہا بابا العطش قد قتلنی. ارے پیاس مارے ڈالتی. اجرکم علی اللہ. ارباب اعضاء میں نے مقتل میں ایک عجیب جملہ پڑھا. جب جناب علی اکبر نے اپنا دہن مبارک حسین ابن علی کے دہن میں زبان رکھی ایک مرتبہ فوراً چہرہ پیچھے ہٹایا. اے میرے بابا آپ کی زبان تو پیاس سے زخمی ہو چکی. اجرکم علی اللہ. دوبارہ علی کا لال رخصت ہوا. بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے گئے. کچھ دیر نہ گزری ایک صدا بلند ہوئی السلام علیک یا ابتا. اے بابا علی اکبر کا آخری سلام مقتل میں ملا. میرے مولا کی ایک صدا بلند ہوئی یا علی علی اکبر. ارے بابا کو صدا دو مجھے کچھ دکھائی نہیں. مقتل میں ملا. میرے مولا حسین نے ایک جملہ کہا یا فتیان بنی ہاشم. اے بنی ہاشم کے بچوں حسین کی مدد کرو. جیسے ہی علی اکبر تک پہنچے مقتل لحوف میں لکھا دیکھا ایک برقع پوش بی بی.
ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لبنيك الفرج وجعلنا من أنصار